السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ ابھی ہمارے ویبینار کو شروع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سیشن ثابت ہوگا۔ ثاقب صاحب ذرا کنفرم کیجئے گا آواز کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، پرفیکٹلی آل رائٹ۔ چلو بہت شکریہ۔ بہت خوشی ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کے جو اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں۔ چند منٹ بعد انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ ہماری بہت ہی جو اہم ہمارے ساتھی ہیں ان میں جو تلاوت کریں گے وہ بھی موجود ہیں، جو نعت کے چند اشعار پڑھیں گے وہ بھی موجود ہیں، اور چند ہی منٹ بعد ہمارے جو دیگر جو کی نوٹ اسپیکر ہیں اور دیگر مہمانان ہیں وہ بھی یہاں شریک ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو ایک مسلمان کا والہانہ تعلق ہوتا ہے، یہ اسی کا اظہار ہے کہ اس ویبینار میں بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ شرکاء جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا جذبہ سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق نصیب فرمائے جو مطلوب ہے دین اسلام میں، وہ ایسا تعلق جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت مل جاتی ہے، وہ تعلق جو ہر لمحے انسان کا ساتھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب اطمینان اور سکون ہے جو نصیب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چند لمحوں میں اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا تلاوت کلام پاک سے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے اور اس تلاوت کو سننے کے بعد چند جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ سنیں گے نعت کے اشعار۔ جی ذرا کنفرم کیجئے گا کہ آواز کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میری آواز کلیئر ہے؟ کیونکہ کچھ ایک میسج مجھے موصول ہوا ہے کہ آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب اس طرف تو آواز کلیئر ہے آپ کی، اور اگر جی کسی ٹھیک، پارٹیسپینٹ کا آواز کا پرابلم ہے، شاید ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، تو آپ کی آواز ویسے کلیئر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ظاہر ہے تھوڑا بہت تو کنیکٹیوٹی کے پرابلم ہوتے رہتے ہیں، تو یہ انڈیویجول لیول پر بھی آواز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا سے ہمارے ساتھ لوگ اس وقت آن بورڈ ہیں اور وہ شریک ہو رہے ہیں، اور چونکہ ایکچوئل جو ہمارا ٹائم تھا وہ 7:45 تھا، ہم نے میٹنگ کو بیفور ٹائم اس کا آغاز اس لیے کر دیا تاکہ لوگ آرام سے اس کو جوائن کر سکیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال چونکہ یہ آن لائن سیشن ہے اور کسی نہ کسی جگہ کوئی ہلکی پھلکی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ چونکہ یہ آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کی رات بھی بڑی اہم ہے، اس پورے مجلس کی، اس ویبینار کی جو نسبت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔
تو یہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے اس پر جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں وہ بھی اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہم اس نیت کے ساتھ اپنی زبانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے ساتھ سر رکھتے ہوئے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو شروع کرنے میں ابھی تو کہ 1-2 منٹ ہیں، تو ابھی ہم سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد ہم قاری عبدالرحمن صاحب جو استاد ہیں شعبہ حفظ کے اور بہت ہی خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ طالب علم ہیں ایم فل اسلامی فکر و تہذیب یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایم فل کے وہ اسکالر ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ انشاءاللہ ابھی چند لمحوں کے بعد وہ اپنی خوبصورت آواز اور لہجے میں اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جی ثاقب صاحب، جی ثاقب صاحب آغاز کر دیے جائے تلاوت سے۔ جی تلاوت جی بالکل جی، مائک آن ہے، انیبل کر دیا ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں جی جناب قاری عبدالرحمن صاحب، آپ اپنا مائک آن کریں اور چند آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ توجہ فرمائیے گا۔ جناب قاری السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ڈاکٹر جی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اسما آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، الحمدللہ، اللہ آپ پر بھی رحمت فرمائے، آمین آمین آمین۔ سر خوش آمدید جی، ماشاءاللہ ڈاکٹر شکراً۔ محمد طاہر مصطفیٰ، ماشاءاللہ سر۔ سر آپ کی اجازت ہو تو تلاوت سے آغاز کر دیں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ جی جی آغاز، جی جی پلیز پلیز۔ قاری عبدالرحمن صاحب آپ تلاوت سے آغاز فرمائیں گے، بسم اللہ کریں۔ عبدالرحمن صاحب تلاوت کا آغاز فرمائیں۔
اب سب آپ تلاوت فرما دیں. حافظ صاحب، ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب، جی سر، جی جی. آپ تلاوت فرما دیں، شروع کریں. اچھا ٹھیک جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اچھا جی، اب ہم انشاءاللہ چند اشعار سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس کے لیے ڈاکٹر محمد عارف صاحب ہمارے آج مہمان ہوں گے نعت کے حوالے سے. ڈاکٹر عارف صاحب بلا تکلف آپ چند اشعار ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ تمام احباب کو پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صل محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رہے لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کی اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے دل کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ کیسا سما ہو گروز قیامت، پڑے کی غلاموں کو جب ان کی حاجت، پلائیں گے کوثر کے بھر بھر پیالے، محمد ہمارے
بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے ہوا جن کے سینے پہ قرآن نازل وہ نور محمد ہوا سب سے کامل اسی نور کے ہیں جہاں میں اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ ڈاکٹر عارف صاحب، اللہ آپ کو عطا فرمائے. آپ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے حوالے سے چند اشعار سنائے اور سب کے ایمان میں اضافہ کیا. جی بہت شکریہ. محترم معزز شرکائے کرام، ہم اپنے جو کی نوٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب، وائس پریزیڈنٹ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وہ اس وقت ویبینار میں موجود ہیں. تو یہ جو ویبینار ہے یہ سیرت چیئر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور انسٹیٹیوٹ آف ڈسکورس پرسپیکٹیوز کے زیر اہتمام اس کا انعقاد کیا گیا ہے. تو سیرت چیئر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، وہ یہاں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ابتدائی کلمات کے ساتھ اس ویبینار کا آغاز بھی فرمائیں اور مہمانوں کو اور شرکاء کو خوش آمدید بھی کہیں. محترم ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب. میں اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر جو ویبینار کی صورت میں ہے، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور کلمات تحسین بھی آپ کے لیے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کو آپ نے آج کا مہمان بنایا. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ شرکائے اکرام جو موجود ہیں اس ویبینار میں، اس میں ڈاکٹر علیم صاحب بھی ہیں اور مجھے بہت سیالکوٹ کیمپس کے ماشاءاللہ خواتین حضرات نظر آ رہے ہیں. اس میں ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ ہیں ڈاکٹر احسان علی ہیں، ڈاکٹر ہمارا یاسمین ہیں، ڈاکٹر حسن شکیل صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر طاہرہ شہزاد ہیں، ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب ہیں اور ڈاکٹر حافظ محمد عارف صاحب ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس پر گفتگو تو ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب ہی کریں گے. میں اس میں قطعاً مدخل نہیں ہونا چاہتا. میں صرف ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ اسپاس پیش کر کے اور آپ کے سامنے آج کے میزبان جناب ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال اور اپنا سیرت چیئر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. سیرت چیئر ہماری ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے اور ہماری ڈپارٹمنٹ جس کا نومنکلیچر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن ہے، میں صرف 2-3 منٹ میں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب، اور جیسے آپ کو نہیں ہے، یہ پاکستان میں واحد یونیورسٹی ہے جس میں اس نومنکلیچر کے ساتھ سویلائزیشن، جس میں روایتی انداز سے ٹریڈیشنل مینرز کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز یا اسلامیات کی تدریس نہیں کی جاتی، بلکہ ایک براڈر
ایسپیکٹ کے ساتھ، اسکوپ کے ساتھ ہم جتنے بھی مسائل ہیں جو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، اپنا دیکھیے گا کوئی ایشو تو نہیں بن رہا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی؟ ہاں جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا جناب ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کی خدمت میں اور اپنے حاضرین و سامعین کی خدمت میں کہ آج جو ہمارا میزبان ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن، اور اس میں سیرت چیئر، یہ میں عرض یہ کر رہا تھا تعارف کے طور پر ڈاکٹر صاحب کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ڈپارٹمنٹ پاکستان میں واحد ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں ہم ایم فل اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن، پی ایچ ڈی اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن، ایم ان سیرا پرسپیکٹو اسپیشلائزیشن ان سیرا اسٹڈیز، ہم اس میں 2 ایم فل کے ڈسپلن ہیں اور ایک پی ایچ ڈی کا ڈسپلن ہے. اور اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹریڈیشنل مینرز کے ساتھ ہم اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز کو ایڈریس نہیں کرتے، بلکہ ایک براڈر وے میں، ایک وائڈر اسکوپ کے تحت ہم اپنے طلباء و طالبات کو جو نیشنل اور انٹرنیشنل خاص طور پر ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم عنوانات دیتے ہیں، ٹاپکس دیتے ہیں، اور وہ اس پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھتے ہیں. آج کی ضرورت بھی یہی ہے کہ پرسنالٹیز کی حیات و خدمات پر ریسرچ کرنے کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ یہ وہ پرسنالٹیز کے اوپر اگر حیات و خدمات پر یا تقابلی جائزوں کے اوپر ہم کام کریں، وہ یا تو لائبریریوں کی زینت بن سکتے ہیں یا گھر کی الماری کی زینت بن سکتے ہیں. اور اس کو دیکھ کر وہ شخص جس نے کہ کسی کی حیات و خدمات پر کام کیا ہو، یا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں یا اس کے خاندان کی، لیکن ہم خاندان سے نکل کر، معاشروں سے نکل کر، ہم بین الاقوامی طور پر اور قومی طور پر جو ایشوز ہیں جو کہ اسلام کا آج موضوع بن رہے ہیں اور موضوع بننے چاہیے، خاص طور پر اسلامی اسکالرز کے قلم سے ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن اور سیرا کا جو چیئر ہے، سیرا چیئر جو ہے، وہ ایسے ہی موضوعات کو اپنا عنوان بنا رہی ہے. باقی آج کے موضوع کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہی مکمل گفتگو کریں گے، میں اس میں بالکل مدخل نہیں ہوں گا، انہی سے ابتدا کریں گے اور انہی سے اختتام کریں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر جناب ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کو، اور جتنے بھی ہمارے اسکالرز حضرات، طلباء و طالبات یہاں تشریف رکھتے ہیں اور واجب الاحترام اساتذہ تشریف رکھتے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی طرف سے بھی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے بھی، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن کی طرف سے بھی، اور سیرت چیئر کی طرف سے بھی، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ بشارت جو کہ چیئر پرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن کی، انہوں نے آج بطور خاص شریک ہونا تھا، لیکن ایک ایمرجنسی کی صورت میں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کو کسی دوسرے شہر میں جانا پڑا. تو میں ان کی طرف سے بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک مفصل تعارف کر کے ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور ان کو گفتگو کے لیے آپ دعوت دیں. بہت شکریہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کہ آپ یہاں اس وقت اس جو ویبینار ہے اس کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور آپ میزبان بھی ہیں سیرت چیئر کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی. اور ماشاءاللہ آپ کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تحقیقی کام ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے.
تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سب کو خوش آمدید کہا ہے۔ تو ہم چونکہ تاخیر ہو رہی ہے، میں مختصراً تعارف کرواؤں گا۔ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب، وائس پریزیڈنٹ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، وہ آج کے کی نوٹ اسپیکر ہیں۔ ان کا بنیادی جو موضوع ہے وہ عصر حاضر میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شخصیت کی تعمیر میں کیا ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، چیلنجز آ رہے ہیں، اور اس کو کس طرح فکری، نظری اور عملی طور پر ہم اس کو دور کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب بنیادی طور پر حیدرآباد سندھ سے بلانگ کرتے ہیں۔ MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی ترویج، ان کے جو لیکچر ہیں وہ سنے جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر ان کے لیکچر درجنوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جو لوگ سنتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں حیدرآباد میں، اور اسی طرح ان کی دعوتی سرگرمیوں کا دائرہ پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں جن کا مقصد اللہ کی دین کی سربلندی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج یہ ہمارے اس ویبینار میں بطور کی نوٹ اسپیکر موجود ہیں۔ یہ انشاءاللہ اپنی گفتگو رکھیں گے، اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا، اور ہم کوشش پوری کریں گے کہ 9 بجے اس سیشن کا اختتام ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنی پروسیڈنگ کو مکمل کر لیں۔ تو بلا تاخیر ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب اپنے موضوع کے حوالے سے اس وقت جو شرکاء ہیں ان سے مخاطب ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر شاہد رفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ شاید میں کوئی نئی بات تو نہ کروں، لیکن ان بنیادی باتوں کی طرف انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی توجہ دلاؤں گا، اور اپنی بات کا آغاز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس قول سے کروں گا، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اور یہ بڑی بنیادی بات ہے جو امام مالک نے کہی، اور امام مالک سے یہ مروی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی کی ہے، بنیادی نسخہ ہے جس کو سمجھے بغیر حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام کرنا، دین کے ریوائول کی کوشش کرنا، اپنی شخصیت اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا، اس میں اکثر اوقات ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ بڑی بنیادی چیز ہے جو بات
یہاں امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریوائول چاہتے ہیں دین کا، اگر ہم اس دین کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کے جو آج پھر یا مستقبل میں یا ماضی میں کبھی بھی غریب ہو گیا ہو، اجنبی ہو گیا ہو، تو اس کے ریوائول کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہی خطوط کو فالو کیا جائے، وہی طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک قول جو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے، اس کی اگر ہم بڑی تصویر کو سامنے رکھیں گے تو بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے۔ حضرت علی نے ایک موقع پر یہ بات کہی کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں نہ کرنا جس انداز میں تمہاری تربیت ہوئی، اس لیے کہ تمہارے بچے نئے دور کی پیداوار ہیں، ان کے چیلنجز، ان کی ریکوائرمنٹس وہ مختلف ہیں، تو لہٰذا انہیں ان کی اپنی اس دور کی زبان میں، ان حالات میں، ان واقعات میں، ان ضروریات اور چیلنج کو سامنے رکھ کر ان کی پرورش کرنا۔ اچھا، یہ بڑی تصویر ایک ذاتی شخصیت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی کوششوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم طریقہ وہی اختیار کریں گے جو نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس طریقے میں آج کے حالات، واقعات اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہوئے ایک صحیح دائی کے طور پر چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ یہاں میں ایک اور بہت بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، اس سے فیض حاصل کرنے کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں۔ جس طرح قرآن نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ بات کہہ دی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن سے فیض متقین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی فکر سے پہلے اللہ کے ذکر کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ذکر صرف ورد کو نہیں کہتے ہیں، ذکر ہے اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کرنا۔ ذکر حقیقت میں تزکیے کی زاد راہ ہے، تزکیے کا توشہ ہے۔ تزکیہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران ہی کی آیت پڑھی، جس میں ہر نبی کا بنیادی کام بتایا گیا۔ 1,24,000 نبیوں نے جو سب سے بنیادی کام کیا وہ لوگوں کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کہتے ہیں اندر کے دل کی صفائی، اندر کے انسان کو خوبصورت بنانا، اندر کے اندھیروں کو بھگانا، اندر کے دل کے قبلے کا رخ اللہ کی طرف موڑنا۔ تزکیہ کہتے ہیں ان صلاحیتوں کو جو خیر کی صلاحیتیں ہیں ان کو پرورش کرنا، بڑھانا، ان میں بڑھوتی دینا، اور شر کی قوتوں کو کم کرنا۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کی آنکھ کی صفائی، کہ دل کی آنکھ صاف ہوگی تو انسان اس قابل ہوگا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو بھی دیکھ سکے اور وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی آیات کو بھی دیکھ سکے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی وہ یہ ہے کہ قرآن سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا، انسان کو اپنے اندر طہارت پیدا کرنی ہوگی، اپنی سوچوں، دل اور دل کی آنکھ کی صفائی کرنا ہوگی، پھر انسان کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد میں یہ بات فرمائی کہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں دکھاؤ، ہمیں تم معجزے دکھاؤ، تو ان سے کہو کہ تمہیں معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے من اناب، کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ سارے معجزے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ معجزے تمہیں حقیقت میں
رابطے میں کائنات دکھائیں گے، اندھیروں میں روشنی دکھائیں گے، مایوسی میں امید دکھائیں گے، شکست میں فتح دکھائیں گے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو راغب کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ جو بات میں نے قرآن کے حوالے سے کہی، بالکل یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے ذکر، دل کا اخلاص، دل کا پاکیزہ ہونا، تقوی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تزکیہ ایک سفر ہے، جس طرح میں نے کہا تزکیے کی زیادہ راہ ہے ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور تزکیے کی منزل ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں کہ انسان یہ کیفیت پیدا کر لے اپنے اندر کہ انسان ہر وقت اللہ کی موجودگی کو اپنے ارد گرد محسوس کرے۔ تو جب وہ اس مقام پر پہنچے گا تو انسان کے لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کی ذات میں، نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور دوسرے آخرت، اس کی طرف ان کی نظریں ہوں، وہ آخرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے شوقین ہوں، وہ راغب ہوں، من اناب، آخرت اور اللہ کی جانب، اور دوسرے وذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی سنت سے فیض کا پہلی شرط یہی ہے کہ انسان کو اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو، اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی کی ذات ہو یا قرآن ہو، یہ اللہ کا نور ہے، اور نور کسی گندی فلدی جگہ کے اوپر نور اور فلد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے اب تک 2 باتیں کہی۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اگر ہم کوئی بھی ریوائول چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، کوئی بھی معاشرے کی یا اپنی ذاتی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں طریقہ نبی کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ نبی کی زندگی ہو یا قرآن ہو، اس سے فیض کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو طاہر کرنا ہوگا۔ قرآن میں سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تزکیے کے بارے میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یعنی وہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکا میں ذاتی جد و جہد اور کوشش شامل ہے۔ عربی زبان کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ عربی زبان میں فعل میں بھی ڈیفالٹڈ معنی ہوتے ہیں، تو اس فعل میں تزکا میں یہ بات شامل ہے کہ وہ خود کوشش کرے گا، اس میں کوشش، جد و جہد، عمل وہ لازم ہے، اور یہ اس کی اپنی ذاتی کوشش اور عمل، ارد گرد کا ماحول اور صحبت اسے مدد فراہم کرے گی۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر سے اور نماز کے ذریعے وہ اپنا تزکیہ کرے گا۔ تو ذکر جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ذکر کسی ورد کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر نام ہے، ذکر میں ہر چیز شامل ہے، ذکر میں اللہ کی حمد شامل ہے، ذکر میں دعا شامل ہے، ذکر میں استغفار شامل ہے، ذکر کے اندر استدا شامل ہے، استجا شامل ہے۔ ذکر حقیقت میں وظیفہ ہے دل کا، جس طرح فکر وظیفہ ہے انسان کی عقل کا، لیکن فکر سے پہلے انسان کو ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے قلب کو منور کرنا ہے، تو پھر اسے وہ روشنی ملے گی کہ اس کا فکر اسے اس قابل کرے گا کہ جب وہ ذکر کے بعد اللہ کی کائنات پر تدبر کرے گا، فکر کرے گا، تو وہ چیخ اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یہ ساری کائنات تو نے فضول نہیں بنائی ہے۔
اچھا، اس تزکیے کے حوالے سے میں نے بات اس لیے شروع کی ہے کہ شخصیت اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ان بنیادی چیزوں کے بغیر آپ پہلا قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہم اکثر یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ شارٹ کٹ کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور معاشرے کی اصلاح کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے مکہ میں صحابہ کے تزکیے کے لیے، صحابہ کے اندر کے انسان کی تمام غلاظتوں کو پاک کر کے ان کے دل کو منور کرنے کے لیے۔ آپ کو موقع ملا تھا، مشرکین مکہ نے آپ کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ریجیکٹ اسی لیے کیا کہ جب تک انسانوں کا صحیح تزکیہ نہیں ہوگا، وہ عمارت جو ظاہری طور پر بڑی خوبصورت ہو، وہ ریت پر کھڑی ایک عمارت سے زیادہ نہیں ہوتی جو کسی وقت بھی ڈھیر ہو سکتی ہے۔ تو اس بنیادی چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس بات کے بعد میں آگے شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے جو بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو یہ تزکیہ حقیقت میں انسان کو 3 چیزیں فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کلیئرٹی، کلیئرٹی آف دا گول، کلیئرٹی آف یور پیتھ، دا روڈ میپ، اینڈ دا کلیئرٹی آف یور ڈیسٹینی۔ یعنی آپ کا گول کیا ہے، آپ کا روڈ میپ کیا ہے، اور آپ کی منزل کیا ہے۔ کوئی بھی شخص کہ جو اس حوالے سے ذہن میں اس کا چیزیں بالکل واضح نہ ہو، وہ اپنے پوٹینشل کو بہترین انداز میں استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو ہاف ہارٹیڈلی آن بورڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہاف کنفیوز رہتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی کلیئر نہیں ہوتے اپنے کنسیپٹس کے حوالے سے، ایسے لوگ بہت بڑے کام نہیں کر پاتے۔ بڑے کام وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو اپنے گول، اپنے روڈ میپ اور اپنے ڈیسٹینی کے حوالے سے کلیئر ہوتے ہیں۔ کلیئرٹی پھر ان کو ایک اور چیز دیتی ہے، وہ ہے سرٹینٹی، یقین۔ اس لیے کہ کلیئرٹی کے ساتھ یقین اس کی دوسری سیڑھی ہے، اور یقین کے بغیر آپ کوئی کام دنیا میں کر نہیں سکتے۔ اور اس کی تیسری سیڑھی ہے کنوکشن، کمٹمنٹ۔ نبی، میں اس کو 3 C's سے تعبیر کرتا ہوں، یہ 3 C's ہیں، کلیئرٹی، اور اس کے بعد ہم نے جو بات جس طرح سے کی ہے سرٹینٹی اور کنوکشن اینڈ کمٹمنٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم سیرت سے دیکھیں تو اول دن سے اگر آپ دیکھیں، جب حضرت خباب آپ کے پاس آتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ سراقہ بن مالک آپ کے پاس ہجرت مکہ کے موقع پر آتے ہیں تو انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جب خندق کے میدان میں ان پتھروں کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ کلیئرٹی اور یقین، سرٹینٹی اور کنوکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اول روز سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ بھی اس کی وجہ سے، اس تزکیے کی وجہ سے، جو کلیئرٹی اور سرٹینٹی اور کنوکشن ان کے اندر تھا، تو برے سے برے حالات میں بھی انہیں امیدیں نظر آتی تھی۔ قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ جب احد کی جنگ کے بعد دوبارہ ابو سفیان کے حملے کی خبر لوگ لے کر آئے، سورہ آل عمران میں قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ صحابہ کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اور خبر لانے والے یہ کہتے ہیں بقول قرآن کے کہ ڈرو، خوف کھاؤ اس وقت سے کہ جب ابو سفیان مدینہ پر حملہ کرے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس خبر نے ایمان والوں کو کیا کیا؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور یہی معاملہ اس وقت ہوا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ خندق کے موقع پہ لوگوں کے، صحابہ کے کلیجے منہ کو آتے تھے۔ یعنی ایسا وقت صحابہ نے جو مشکل وقت خندق کے موقع پہ دیکھا، لیکن اس موقع پر بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان ان مناظر کو دیکھ کر بڑھ گیا، اور وہ چیخ اٹھے کہ یہ وعدے ہیں وہی وعدے جو اللہ نے ہم سے کیے تھے، جو آج سچ اور حق ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو تقویٰ کے بعد جو منزل حاصل ہوتی ہے انسان کو، کلیئرٹی، سرٹینٹی اور کنوکشن اینڈ کمٹمنٹ کی، اچھا تزکیے کے بعد ایک اور بڑی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے آج ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور وہ چیلنج، میں اس چیلنج کو ذرا آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے
تزکیے کے حوالے سے میں ایک دعویٰ، اور جو دائی ہیں اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ جو آج ایکٹیوسٹ کے طور پر اسلامی معاشرے میں کام کرتے ہیں، میں ایک اور چیز کی طرف ذرا بہت باریک نقطہ ہے اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں آپ کو بہت بڑے بڑے دروس قرآن نظر نہیں آئیں گے، بہت بڑی بڑی تقریریں نظر نہیں آئیں گی، بہت بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں نظر نہیں آئیں گی. جو رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اختیار کرنے کی دعوت تھی وہ تھا انسان کو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنانا. ایسا رول ماڈل کہ جس میں نصیحت کیے بغیر، تلقین کیے بغیر، اپنی زبان ہلائے بغیر، اپنے کردار کے ذریعے، پیسو دعوت کے ذریعے لوگوں میں اپنے نفوس کو بڑھانا، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانا اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے نہیں. اس لیے کہ جب آپ کسی کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ نصیحت اور تلقین اس وقت کام آ سکتی ہے کہ جب آپ کا کردار بھی اس کی منہ بولتی تصویر ہو. لیکن اگر خالی نصیحتیں ہوں تو وہ حقیقت میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، وہ حجاب پروڈیوس کر دیتی ہیں کہنے والے اور سننے والے کے درمیان. سننے والا ہو سکتا ہے کہ مروت میں آپ سے کچھ نہ کہے، لیکن اس کا دل آپ کی بات پر پورے طریقے سے آمادہ نہیں ہوتا. میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے بعد ہمارے تابعین، تبع تابعین کا زمانہ دیکھ لیجئے. عبداللہ بن مبارک کا مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب یہودی اپنا مکان بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ روپے لوں گا مکان کے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مکان کی قیمت تو 1 لاکھ روپے ہے، تم 2 لاکھ کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا بھائی 1 لاکھ تو مکان کی قیمت ہے اور 1 لاکھ عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی ہونے کی قیمت ہے. تو میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ تزکیہ اپنا کرتے ہیں تو یہ تزکیہ آپ کے اندر ایک عاجزی پیدا کرتا ہے، ایک انکساری پیدا کرتا ہے، ایک اخلاص پیدا کرتا ہے. اس کے بعد جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. دل سے دل کا کمیونیکیشن ہوتا ہے. دل سے دل کا کمیونیکیشن کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر دل سے دل کمیونیکیٹ ہو جائے، کنیکٹ ہو جائے، تو اس کے بعد الفاظ بھی وہ وزن رکھتے ہیں کہ جو سامنے والے کے دل میں گھر کر لیتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا یعنی عظیم کارنامہ ہے، جس کو قرآن خود یہ بات کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک تم اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہو. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق، بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اور یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن کی آیات مکمل ہو گئی. اللہ کا پیغام اپنی بہترین صورت میں انسان اس قابل ہو گیا. یہ تدریجی عمل تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت پر ان کی امت قرآن کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی. حضرت ابراہیم کی امت قرآن کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی. یہ بتدریج ہوا. یہ وہ موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری نبی کی حیثیت سے کہ انسان نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ وہ قرآن کی ہدایت کو لے سکے، سمجھ سکے، برداشت کر سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے. یہ اللہ نے یہ اہتمام کیا قرآن کی صورت میں اپنی ہدایت کا، اور وہ ہدایت مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے لانے والے کا اخلاق مکمل نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ اپنے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں اور بہترین نمونہ تمہارے لیے چھوڑ کر جاؤں. اس لیے کہ اخلاق اور کردار اور اندر کا خوبصورت انسان ہی وہ چشمہ ہے جس سے دین کی ساری شاخیں پھوٹتی ہیں،
جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، لوگوں سے بات منوانا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ اب جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ تزکیہ ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے انسان کو، اور جو آج ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرا خیال سے جو ہمارے چیئرمین ہیں آپ کے یہاں UMT کے، انہوں نے جو اپنے افتتاحی کلمات میں بات کہی کہ ہم لوگوں کو کتاب نہیں پڑھاتے بلکہ ہم لوگوں کو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر شاگردوں سے بات کہی تھی کہ میں تمہیں کتاب نہیں پڑھاؤں گا، میں تمہیں سبجیکٹ پڑھاؤں گا، یعنی میں تمہیں وسعت قلبی دوں گا، میں سوچوں کے نئے دائرے دوں گا، میں تمہارے نئے ہورائزن تمہارے لیے پیدا کروں گا۔ تو یہ تزکیہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک وسعت قلبی آتی ہے۔ آج ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی بیماری ہے، قرآن نے جو ایک بیماری کا ذکر کیا، شوہ نفسی کی بیماری کا قرآن تو ذکر کرتا ہے، یعنی بعض لوگوں نے اس کو تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ وہ بخیلی، کنجوسی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شوہ نفسی ایک بیماری ہے، ایک ذہنی بیماری، ایک قلبی بیماری، کہ جس میں انسان اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنے علم کو، اپنی پرواز کو، اپنی اٹھان کو، اپنی پوری شخصیت کو بالکل چھوٹا کر لیتا ہے۔ نہ صرف وہ خود چھوٹا ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو بھی چھوٹا بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے روایتی علمی گھرانے ہوں، روایتی دینی گھرانے ہوں، روایتی مذہبی گھرانے ہوں، ہمارے علماء ہوں، روایتی علماء ہوں، میں بخدا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی پرواز کو، اپنی سوچوں کو، اپنے قلب کی کیفیت کو انہیں بہت محدود کر دیا، بہت ٹنل ویژن سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسلام تو وہ وسعتیں دیتا ہے۔ ربیع بن عامر کا جو مکالمہ تھا رستم کے دربار میں، آپ نے بات ہی یہ کہی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں باقی ادیان کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں دے دیا۔ تو اسلام تو ہمیں وسعتیں دیتا ہے، اسلام تو ہمیں نئے دائرے دیتا ہے سوچنے کے، اسلام تو ہمارے ہورائزن کو بڑھاتا ہے، اسلام تو ہمیں اس ٹنل ویژن سے، جو جسے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، اس کیفیت سے نکال کر ہمارے لیے ایک بڑے ہورائزن کو کھولتا ہے۔ تو اس تزکیے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اگر ہم فیض حاصل کرتے ہیں، جو اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان اسٹیپس کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ایک بڑا ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے شخصیت بنانے کے حوالے سے، وہ ہمیں وسعت قلبی ملتی ہے، اور اس وسعت قلبی کے نتیجے میں ہمیں وسعت نظری ملتی ہے، وسعت علم ملتی ہے، اور اس کا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ہر سطح پر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اور اگر یہ چیز ہماری شخصیت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کی زندگی سے حقیقت میں جو فیض حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ ان کے اخلاق اور آپ ان کے کردار، اچھا اخلاق اور کردار کی تعریف مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے اگر ذکر کروں، اخلاق کردار کہتے ہیں رویے کو، اندر کے انسان کو، آپ کی اپروچ کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے لین دین کو، یعنی یہ ساری کی ساری، آپ کے مورلز کو، آپ کی ویلیوز کو، آپ کے ایتھکس کو، ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ لا کے جمع کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اخلاق اور کردار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے دو بنیادی ستون تھے، ایک تھا عاجزی، انکساری، میٹھا پن، ٹھنڈی بات کرنا، نرم بات کرنا، لوگوں سے محبت کرنا۔ یعنی جس شخصیت کے اندر نرمی نہ ہو، لوگوں سے محبت نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی ہر چیز کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہے، حلاوت پیدا کرتی ہے، سختی اچھی چیز کو بھی کڑوا کر دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی جو دو بنیادی ستون ہیں، ان میں پہلا ستون ہے نرمی۔ تو ہم جو اپنی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بنیادی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہماری گفتگو میں نرمی ہو، ہمارے مزاج میں نرمی ہو، ہمارے اندر انکساری ہو، ہمارے اندر
ہمارے یہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہم یعنی ایک فیس ماسک اپنے اوپر پہن کر اور مصنوعی طور پر ایسا کریں. نہیں، وہ جو اندر کی کیفیت ہے انسان کی وہ سامنے باہر بھی جھلکے. اور دوسرا بڑی اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے ہمیں ملتی ہے کہ جو آج ہمیں سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، شخصیت سازی کے لیے ہمیں خود بھی سمجھنے کی ہے اور اوروں کو سمجھانے کی ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے احساسات اور جذبات کے حوالے سے سینسٹیو ہونا. اسے آج کی سائیکولوجی کی زبان میں کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال کی نبوت کی زندگی ہو یا آپ کی 40 سال اس سے پہلے والی زندگی ہو، آپ نے کبھی اپنے سامنے والے کو شرمندہ نہیں کیا. آپ نے کبھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ کاش میں یہاں نہ ہوتا، کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں. آپ نے ہمیشہ گرتوں کا ہاتھ پکڑا، آپ نے لوگوں کو شرمندگی سے بچایا، آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی. آپ نے کبھی انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں شاید یہاں بالکل کوئی انفٹ ہوں. آپ نے ہر فرد کو وہ مقام دیا جو اس نے محسوس کیا کہ میں ہی شاید اس محفل کا سب سے اہم ترین آدمی ہوں. تو یہ جو شخصیت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں نرمی اور دوسرے ایموشنل انٹیلیجنس، لوگوں کے جذبات کو سمجھنا. آج جو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں اساتذہ اکرام موجود ہیں آج کے پروگرام کے اندر، کہ ہمارے نوجوان جو اسکلز کھو رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس میں سے ایک بڑا اسکل جو ہم کھو رہے ہیں وہ ہے لوگوں کے جذبات اور ایموشنز کو اپریشیٹ کرنا. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فرد سامنے نہیں ہوتا تو آپ اس کے احساسات کو اس وقت محسوس نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. پھر عملی زندگی میں بھی ہم اسی عمل کو دہرا رہے ہوتے ہیں اور کتنے دلوں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے رویوں سے. اور یاد رکھیے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں جیتے، لوگ آپ کے رویوں کے ساتھ جیتے ہیں. اس سوشل میڈیا نے ہمارے اندر یہ جو لوگوں کے ایموشنز ہیں اس کے حوالے سے جو ڈی سینسٹیوٹی پیدا کی ہے کہ ہم انسینسٹیو ہو گئے. ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ لوگ بیچارے ہمارے جذبات، ہمارے عمل، ہمارے رویوں سے کس طرح سے زخمی اور مجروح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں. پھر میں ایک اور چیز یہاں کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، اور اس میں ہمیں یعنی جب ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور انہی بنیادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کی اسپرٹ اور روح کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی، میں کسی خاص وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. لٹرل میننگ جو ہوتے ہیں نا چیزوں کے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، لٹرل میننگ کا بھی اپنا ایک مقام ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو قرآن کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو، جو کہتے ہیں نا ہم مقاصد شریعت کہ جو حکم آیا ہے، جو بات کہی گئی ہے، اصل میں اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، جو لوگ ریزننگ کو سمجھ جاتے ہیں حقیقت میں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ لٹرل میننگ کے لیے جاتے ہیں، کہ پیچھے جاتے ہیں، ان کے آپشن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ اسپرٹ اور روح کو سمجھ جاتے ہیں، مقاصد شریعت کو سمجھ کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپشن بڑھ جاتے ہیں. ان کے لیے اسی لیے میں نے جو مولانا مودودی کا مشہور کوٹ آپ کو سنایا کہ میں کتاب نہیں سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ کنسیپٹ جب بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی کے پاس پھر راستے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھئی آپ کو کراچی پہنچنا ہے حیدرآباد سے، اب اگر وہ یہ سمجھ لے کراچی پہنچنے کا مطلب شاہد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپر ہائی وے سے جانا پڑے گا، تو اس نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ایک راستے تک. لیکن اگر وہ سمجھ جائے کہ نہیں پہنچنا اصل میں کراچی ہے، کراچی پہنچنا مقصد ہے، تو وہ سپر ہائی وے سے بھی جا سکتا ہے، وہ جہاز سے بھی جا سکتا ہے، وہ ٹھٹا کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، وہ پانی کے راستے سے بھی جا سکتا ہے. تو جب آپ مقصد کو سمجھ جائیں تو آپ کے آپشنز بڑھ جاتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں کہ میرے پاس ٹائم میرے خیال سے ابھی شاہد بھائی بات جاری رکھیں، آپ اپنی بات مکمل کیجئے، ٹائم ہے.
میں دو پوائنٹ یہاں پر مزید رکھ کر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں، اس لیے کہ یہ موضوع تو بڑا یعنی بہت ہی اچھا موضوع ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے یہ موضوع رکھا، لیکن آپ نے مجھ جیسے کم علم آدمی کو یہ کہا کہ اس پر بات کروں. میں تو جو چھوٹی موٹی کوشش کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن یہ موضوع اپنی جگہ بہت اہم موضوع ہے. یہاں دو باتیں کر کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیں آج ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ دین کو اور دین کا جو سارا عمل ہے، عبادات ہوں، یہ پورے ہماری زندگیوں سے irrelevant ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھیے دنیا کی 3 بڑی سیولائزیشنز تھیں، دنیا کی 3 بڑی اسلام سے بڑی سیولائزیشنز، گریک سیولائزیشنز، چائنیز سیولائزیشن اور ہندو سیولائزیشن. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ تینوں سیولائزیشنز بالکل ختم ہو کر رہ گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز تھے ان کی اپنی ذاتی زندگی سے یہ سیولائزیشن irrelevant ہو گئیں. اسلام آہستہ آہستہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں وہ ہماری عملی زندگیوں سے irrelevant ہوتا جا رہا ہے. اسلام بس اب ایک کچھ ریچولز کا نام رہ گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے مجبوراً اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو زور زبردستی کے ساتھ ہم نے ایک دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 100% آن بورڈ. میں نے جس طرح آپ سے بات کی نا، جب تک انسان 100% آن بورڈ نہیں ہوتا، ایسا انسان اپنے پوٹینشل کو 100% استعمال نہیں کر سکتا. میں اس سلسلے میں آپ کو 3 تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اس دین کو اپنی زندگیوں سے ریلیونٹ کیسے بنائیں. سب سے پہلی چیز ہمیں نوجوانوں کو، اپنے مسلمان گھرانوں کو یہ سکھانے کی ہے کہ دین کی پازیٹیو چیزوں کو اپنے گھر میں گفتگو کا موضوع بنائیں. اپنے تعلیمی اداروں میں دین کی پازیٹیو، نیگیٹو چیزوں کو نہیں، ان تبصروں کو نہیں کہ فلانی جگہ دین کا یہ برا حال ہو گیا، اور نہیں، پازیٹیو چیزوں کو، دین کی مثبت چیزوں کو، مثبت سوچوں کو ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی عبادات کو، اپنے وہ عمل جو دین کے دائرے میں ہم کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی سے ریلیونٹ کریں. نماز ہو، قرآن ہو، خلق خدا کی خدمت ہو، ہم نے ان تمام چیزوں کو فوکس کر دیا ہے، بنڈل کر دیا کہ یہ تو ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نماز کا تعلق میری آج کی زندگی سے ہونا چاہیے، قرآن کا تعلق میری اس دنیا کی آج کی زندگی سے ہونا چاہیے. بائی ڈیفالٹ اللہ کی رضا تو اس سے حاصل ہونی ہی ہے، لیکن ہمارے عمل میں اور صحابہ کے عمل میں فرق یہ ہے، ان کی نماز ان کی آج سے ریلیونٹ تھی. جب وہ نماز میں جاتے تھے تو انہیں پتا ہے کہ مجھے آج جو مشکل اور پریشانی ہے، یہ جو انفرادی ملاقات ہے میری اللہ سے نماز میں اپنے دل کی گفتگو اللہ سے کروں گا، اپنی مناجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کروں گا. میں اللہ سے ضد کروں گا، میں اللہ سے لڑائی کروں گا. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھوں گا. یہ تعلق پیدا کرنا ہے ہمیں نماز سے. قرآن کوئی مردہ کتاب نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے. قرآن بھی مجھ سے کلام کر رہا ہے، قرآن مجھ سے سوال کرتا ہے، وہ مجھ سے جواب چاہتا ہے، میرا رسپانس چاہتا ہے. قرآن کو بھی ہم نے یک طرفہ ٹریفک بنا دیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے تھے، 1400 سال پہلے ایک کتاب آئی اور جناب ایک اس کا تصور بن گیا کہ یہ تو بس ایک ثواب کی کتاب ہے. نہیں، یہ قرآن آج کے حوالے سے مجھ سے بات کرتا ہے. اگر ہم اپنی نمازوں میں، ہمیں عربی اتنی نہیں آتی، میں اساتذہ سے یہ بات کہتا ہوں، طلبہ کو یہ بات سکھائیں، آپ ماشاءاللہ ان چیزوں سے اوپر ہیں، کہ کم از کم قرآن کو جب ہم پڑھ رہے ہوں، جنت کا ذکر آئے تو ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا مانگیے کہ یا اللہ تو مجھے جنت کا حقدار بنا دے. قرآن پڑھ رہے ہیں، جہنم کا ذکر آئے، اپنے آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ. یعنی یہ ساری چیزوں میں آج کی زندگی کو ریلیونٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے جمعے کے خطبوں کو آپ دیکھ لیجئے، ہماری عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی لیے لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں جب دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے. بخدا کبھی مجھے پاکستان میں بہت کم موقع ایسا ہوا ہوگا کہ جمعے کے خطبے میں آپ جائیں اور آپ کو ایک نئی انسپائریشن ملے، آپ کو ایک نئی زندگی ملے، آپ کو ملے کہ یار آج تو میں نے دین کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سیکھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک
وہ میرے لیے ایک اپلفٹنگ کا کام کرے گی، میرے حوصلوں کو بڑھائے گی، مجھے نئے جذبے دے گی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقت میں ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی سے ریلیونٹ کریں. اور اس سلسلے میں تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق کا، حقیقی شوق پیدا کریں ملاقات کا. جس طرح قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نبی کی زندگی میں نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنی نظروں کو رکھتے ہیں. وہاں انہیں کچھ مطلوب ہے، وہ اپنے اجر کو اس طرف دیکھ رہے ہیں، ان اجری الا علی اللہ، کہ ان کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس کی ہم کوشش کریں. آخری پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ ان سارے اسٹیپس کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو جو بندہ بن کے نکلتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے ٹیم بلڈر. یعنی آج ہم لوگ میں اکثر لوگ ہیں جو سولو فلائٹ کے قائل ہو گئے ہیں. سولو فلائٹ بس اپنے آپ کو سنبھال لو، سیلف سینٹرڈ. اور سولو فلائٹ کا کنسیپٹ ہے ماڈرنٹی کا، جدیدیت کا. یہ مغرب کا دیا ہوا کلچر ہے. اسلام کا کلچر ہے کہ ایز اے ٹیم ہم کو آگے موو کرنا ہے. میں اللہ کی طرف جاؤں گا تو میں اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ وہ مقابلہ ہے کہ جس مقابلے میں آپ جتنے لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں تو آپ، یہ دنیا کا مقابلہ نہیں ہے کہ اور لوگ شامل ہو گئے تو شاید آپ کچھ لوز کر دیں. یہاں جتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں آپ کا اجر مزید بڑھتا ہے. تو ٹیم بلڈر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، ٹیم بلڈر اینڈ نیٹ ورکنگ. اس میں ایک بڑی باریک بات میں آپ سے کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ معاشرے میں لوگوں کے ذہنی انتشار سے ان کو بچانے کی آپ نے کس حد تک کوشش کی. معاشرے میں ذہنی انتشار نہیں ہونا چاہیے. معاشرے کا ناکارہ سے ناکارہ ترین آدمی بھی اس معاشرے کے لیے کہیں نہ کہیں قابل استعمال ہونا چاہیے. یعنی آپ نے منافقین کے بارے میں بھی سوائے حضرت حفصہ کے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، حضرت حذیفہ کے کسی کو یہ بات نہیں بتائی سوائے حضرت حذیفہ کے کہ منافقین کون ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف ایک صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ جن کو پتا ہے کہ منافقین کون، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ آپ معاشرے میں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتا تھا ان منافقین کو بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. باوجود ان کی تمام کمزوریوں کے ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے اس سوسائٹی میں. اس سوسائٹی کا جتنا کارآمد ایک کارکن انہیں ہم بنا سکتے ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ کرنا ہے. اور دوسرا کام ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ آپ نے نیٹ ورکنگ کی. نیٹ ورکنگ یعنی اپنے دشمن سے بھی ایسا تعلق رکھنا کہ اس سے پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کر دیں. آپ کو اگر یہ کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو نیویگیٹر تھا آپ کا، جس نے نیویگیشن کا کام کیا، جس نے آپ کو راستہ دکھایا، وہ مسلمان نہیں تھا. ابو سفیان کو جس شخص نے منع کیا مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے سے، وہ مسلمان نہیں تھا. غزوہ حنین کے موقع پر جس شخص سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ادھار لیے، وہ مسلمان نہیں تھا. لیکن یہ وہ حضرات تھے کہ جو مسلمان تو نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیٹ ورکنگ کے ذریعے ان سے تعلقات رکھے ہوئے تھے. آپ نے ان سے لنکس بنائے ہوئے تھے. ہم تو اس چکر میں کہ ہمارے ساتھ 100% ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم 10-20% ہمارے ساتھ ہو تو تم ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں آ سکتے. اس چیز نے ہماری سوچوں کو، ہماری عملی زندگی کو، ہمارے کام کو، ہمارے سفر کو بہت مشکل بنایا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ جو بہت چیدہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں سے ہر ایک ٹاپک اپنی جگہ پر ایک کتاب ایکچولی لکھنے کا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ایک سمندر سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہم تو اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں اپنے محدود سوچ اور ذہن کے ساتھ. لیکن جو کوشش ہم کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس میں سے جو فیض حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا فیض بھی اس دنیا میں رحمتوں کے لیے، اس دنیا کو وہ سایہ
فراہم کرنے کے لیے کہ جس سائے کے نیچے بیٹھ کر انسانیت سکون حاصل کر سکتی ہے، وہ خوشبو اس معاشرے اور سوسائٹی کو فراہم کر سکتا ہے جس سے ہمارے ارد گرد کا ماحول معطر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے دن وہ ہمیں کامیاب کر دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعمیر سیرت کے جو لوازمات ہیں اور آج کے دور کے چیلنجز ہیں ان کی طرف بہت ہی اہم نکات بالکل علمی انداز میں آپ نے سب شرکاء کے سامنے پیش کیے۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ جو سوالات ہیں وہ تحریری صورت میں چیٹ میں بھیج دیے جائیں، تو چیٹ میں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان سے میں آغاز کروں گا۔ جو ساتھی یہاں بھی سوال کرنا چاہتے ہیں پارٹیسپینٹ، وہ برائے مہربانی چیٹ میں بھیج دیں تو اس ترتیب سے معاملہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ایک شریک ہمارے جو دوست ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اپنی بنیادی بات کا آغاز کیا ہے کہ تزکیہ ضروری ہے، تو اس مصروف اور جدید زندگی میں تزکیہ نفس کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ جی جزاک اللہ خیرن۔ لیکن تزکیے کا جو میتھڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ اعلیٰ کی جو آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی قرآن نے خود ہمیں بتا دیا کہ تزکیے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کا ذکر، اور ذکر کی بہترین صورت ہے نماز۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے، زندہ بنانا ہے۔ اور تزکیے کا دوسری بہترین صورت ہے صحبت، یعنی وہ صحبت کہ جس میں بیٹھ کر آپ کو اللہ اور آخرت کی یاد آ جائے۔ اور وہ صحبتیں حقیقت میں اگر ملنا مشکل ہو تو ہمیں خود وہ صحبتیں بنانی چاہیے۔ تو میں بنیادی طور پر یہ بات کہوں گا کہ قرآن ہی یہ بات، اس لیے کہ نماز وہ مکمل صورت ہے ذکر کی کہ جس کے اندر دعا بھی ہے، جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، جس میں یعنی عاجزی بھی ہے، جس میں اللہ نے ہمیں معراج کا موقع بھی دیا ہے کہ ہم سجدے میں اللہ سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اس نماز کو اور قرآن کے پڑھنے کو اپنی زندگی سے ریلیونٹ بنائیں، اس میں جان ڈالیں، اس کی کوشش کریں، اور ایک اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ رات کی، جس میں کہا من اناب، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں یہ آیت جو آئی ہے ذکر کے بارے میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ذکر سے ہی انسانوں کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ وہ تزکیہ، اور وہ سکون سورہ رات میں یہ آیت ہے۔ رات کہتے ہیں تھنڈر کو، رات کہتے ہیں طوفان کو، رات کہتے ہیں یعنی وہ چیز کہ جو یعنی آندھی طوفان، یعنی آندھی طوفان، زلزلے، تھنڈر آف دس دنیا، اس دنیا کے یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، اس دنیا کے جو حالات ہیں، ان میں اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے، تو اس کا ذکر کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس ذکر کو بڑھائیں۔ ذکر کی کبھی انشاءاللہ موقع لگے گا تو میں کبھی تفصیل سے یہ بات کروں گا کہ ذکر کے لیے یعنی آپ کے جذبات کا، احساسات کا، ذہن کا، قلب کا ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرنا، اور اس طرح یاد کرنا کہ آپ کا پورا جسم کا رونگٹا اس کو محسوس کرے، اور وہ نماز کی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور صحبت، میرے خیال سے اس کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش۔ ایک دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف سے سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلامی کلچر اور غیر مسلم کلچر ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اسلامی کلچر جو ہے اس کو مسلمان جو ہیں وہ
روزانہ کی بنیاد پر اس کے اندر ایک کمی ہے، تو انفرادی اور اجتماعی تبدیلی جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ویسے تو سوال عمومی ہے، تو اس میں کون سے مزید سٹیپ ہو سکتے ہیں کہ کلچر کے پرسپیکٹو میں ہم انفرادی اور اجتماعی تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ ہم کنفیوز کرتے ہیں، اور میں خاص طور پہ جو لوگ دنیا میں باہر ملکوں میں رہتے ہیں، اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہی ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل یہ بات واضح طور پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب بالکل کنٹراسٹ ہیں، 180 ڈگری کا فرق ہے، اور اس بات کو ہمیں لوگوں کو بالکل واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لوگ کنفیوز لوگوں کو، کمپرومائزنگ مینٹالٹی کے لوگوں کو کوئی بھی دنیا میں اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اپنی دعوت کو واضح انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بالکل، ہماری تہذیب کے اپنے تقاضے ہیں، اپنا کلچر۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ یہ مشرف صاحب کے بعد سے کہ پاکستان میں میڈیا نے اور بعد میں سوشل میڈیا نے اس حوالے سے جو تباہی مچائی ہے، جو سیلاب اس ملک میں آیا ہے، یقین کیجئے کہ وہ مولانا مودودی ایک زمانے میں کہتے تھے نا، ایک سیلاب آ رہا ہے بہت بڑا، اور ہم تو چھوٹے چھوٹے بند اس کے سامنے باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ سیلاب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے بند جو باندھتے تھے، اب تو وہ کیفیت بھی نہیں رہی ہے۔ تو اس حوالے سے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس حوالے سے کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنی ثقافت پر فخر کریں، اپنے کلچر کو، اس لیے کہ تہذیب جو ہے صرف لباس کا نام نہیں ہے، تہذیب اصل میں سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے، اپروچ کا نام ہے، یہ پوری ایک کیفیت کا نام ہے، رویے اور مزاج کا نام ہے۔ اسلامی تہذیب کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک مقام ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ ایک چیلنج ہے، ایک یہ مشکل کام ہے، ایک اپ ہل یعنی اسٹرگل ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر بیبی سٹیپس بھی لے سکتے ہیں نا اس حوالے سے تو ہمیں لینے چاہیے، اور جہاں لوگ ڈراسٹک سٹیپس لے سکتے ہیں وہ لینے چاہیے، لیکن اپنے موقف کو بالکل واضح انداز میں پیش کریں کہ آپ میں اور مغرب میں ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے چیزوں کے حوالے سے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں، نہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ایک بالکل دوسری چیز ہے، لیکن اپنی تہذیب کی حفاظت، اور اسی لیے ہمارے محترم محمود غازی صاحب نے ایک جگہ یہ بات لکھی نا کہ اسلامی حکومت یعنی ہماری منزل نہیں، ہماری ضرورت ہے، ہماری منزل نہیں، ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلامی تہذیب جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے آپ نے ریاست مدینہ قائم کی۔ تو میں یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری تہذیب میں اس میں کیا فرق ہے، ہمارے چیلنجز آج کل کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، کم از کم پہلے تو ہم مسئلے کو سمجھیں۔ ہم تو ڈینائل میں ہیں، ہم تو یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، تو ان لوگوں کو جو سو رہے ہیں انہیں جگائیے، لیکن مسئلہ یہ ہے، وہ ہمارے منور حسن صاحب ایک بات کہتے تھے، جاگتے کو جگانا آسان ہے لیکن سوتے کو جگانا آسان ہے، جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم یعنی جاگے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش۔ اصل میں ہمارے شرکاء سوال تو کر رہے ہیں لیکن ہم ٹائم کی قلت ہے، کیونکہ وقت دیا ہوا ہے، ایک دو سوالات کو لے سکیں گے۔ میں معذرت چاہوں گا، کچھ سوالات کے جواب ایسے ہیں جو آپ کی گفتگو میں دیگر سوالوں کے جواب کے سلسلے میں آ چکے ہیں۔ تو اگلا سوال ایک صاحب کا یہ ہے کہ تعلیم کا جو دینی پس منظر ہے، خاص طور پر ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسپیشلی ہائر ایجوکیشن، تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اللہ آپ کو جزا دے جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اور آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم اب میمورائزیشن کا نام بن گئی ہے۔
تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا کنسیپٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. یعنی اب ہمارے معاشرے میں ویلیو جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو یعنی میمورائزیشن بیسڈ معاشرہ، میمورائزیشن بیسڈ تعلیمی نظام ہمارا بن گیا ہے. اور بدقسمتی سے یعنی آپ کو علم ہوگا کہ جب تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے. تعلیمی ادارے بڑھے ہیں، پی ایچ ڈیز بڑھے ہیں، ڈگریاں بڑھی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز بڑھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں اندھیرے بڑھ رہے ہیں، جہالت بڑھ رہی ہے. انسان اپنی یعنی گراوٹ میں آج جس مقام پر کھڑا ہے شاید تاریخ میں ایسے کم مواقع آئے ہوں گے کہ انسان اتنا گرا ہو تعلیم کے باوجود. اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. خاص طور پر مسلمان معاشروں میں اب وہ جو یعنی بینچ مارک ہونے چاہیے مورلز کے، ویلیوز کے، اخلاق کے، اب وہ چیز ڈگر پر چل رہا ہے اور پورا معاشرہ اس سمت میں جا رہا ہے. تو تعلیم کا اصل مقصد تھا انسان کو روشنی فراہم کرنا. تعلیم کا اصل مقصد تھا انسان کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا کرنا. تعلیم کا اصل مقصد تھا کہ انسان اپنی زندگی کو روشن کرے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرے. لیکن جب تک ہم اس میمورائزیشن بیسڈ تعلیمی نظام سے نہیں نکلیں گے اور ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کریں گے جو بحیثیت انسان کے ہمیں سیکھنی چاہیے. یعنی اب تو ہو یہ گیا ہے نا کہ ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اچھے نمبر آ جائیں. بچہ گھر میں آ کر بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو اسے تعلیمی نظام پڑھا رہا. ہمارے تعلیمی نظام کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ آئنسٹائن نے جو ایک بات کہی تھی کہ ہمارا تعلیمی نظام کا لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ مچھلی سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ درخت پر کرال کر کے چڑھ جائے. تو ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیرنٹس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اساتذہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. تو وہ رول اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کے کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کرائیں. اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا کنسیپٹ تو ہے ہی. علم یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ رغبت پیدا کی جائے کہ جب اچھائی نظر آئے تو آپ اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں اور برائی نظر آئے تو آپ اس سے دور ہوتے چلے جائیں. اور یہ کام حقیقت میں آپ کو بتاؤں صحبتوں سے ہوتا ہے. صحبتیں، وہ اچھے اساتذہ کی صحبت ہو، وہ اچھے طالب علموں کی صحبت ہو، وہ اچھے پیرنٹس کی صحبت ہو، وہ اچھے دوستوں کی صحبت ہو، وہ اچھے رشتہ داروں کی صحبت ہو. وہاں سے ہماری بنیادی نرسری تھی گھر، جہاں سے بچوں کو یہ مورلز، ویلیوز، ایتھکس ملتے تھے. لیکن گھر تو اب ہمارے اس نرسری کی حیثیت کو کھو چکے. اب تو شروع دن سے ماں باپ کی بھی یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو اچھی ڈگری ملے، اچھی نوکری ملے، اچھا پیسہ کمانے والا بنے، اور ہم انہی چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ پیرنٹنگ میری فیلڈ ہے، بچوں کے ڈاکٹر کی حیثیت سے، فیملی کاؤنسلر کی حیثیت سے کبھی آپ اگر پیرنٹنگ پہ کوئی پروگرام رکھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور اس میں جن چیزوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی، حقیقت میں وہ اندر لاشعوری طور پر بچے کے اندر وہ کردار ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اپریشیٹ ہی ڈگری کو کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ ہی اچھی نوکری کو کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ ہی مال کو کرتے ہیں، وہ جیسے بھی حاصل ہو. تو بچے بھی اسی سمت میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پورے نظام کا ایک مسئلہ ہے اور کلچر سوسائٹی کا مسئلہ ہے. تو جتنی ہم اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں معذرت کروں گا، جو شرکاء سوال کر رہے ہیں ہم نے ان کے سوالات کو نوٹ کر لیا ہے اور وہ سارے سوالات اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور کوشش کریں گے کسی طریقے سے کوئی کوآرڈینیشن کر لیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے جو موضوعات بتائے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ایکٹیویٹیز اس پر کروائیں گے. میں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات اور شکریہ کے ساتھ آپ کی اس ویبینار کا اختتام کر دیں. ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب.
جی سر اپنا مائک ذرا آن کیجیے گا آپ. آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی. اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت ہمارے شرکاء کو ٹپس دیے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرسپیکٹو میں، ان کی سیرت کے پرسپیکٹو میں ہم اپنی پرسنالٹی کو آج عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت یہ اشارے دیے ہمارے سامعین کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی، ہمیں اس پرسنالٹی کو فوکس کر کے اپنی پرسنالٹی کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے. اور تقاضا اس بات کا ہے کہ آج ہماری پرسنالٹی پریزنٹیبل ہونی چاہیے اپنے مسلمانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے دین کے منکر ہیں. وہ ہماری پرسنالٹی کو دیکھ کر ہمارے دین کی طرف ایک رغبت پیدا کریں اپنے فکر و عمل میں. آپ نے بہت خوبصورت نشاندہی کی ہماری کہ جس طرح سے ہماری تربیت ہوئی ہے وہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آج کے عصر حاضر کے تقاضے ہیں اس طرح سے اپنی آنے والی نسل کی تربیت کرنی چاہیے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تربیت کے لیے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ اس میں سب سے پہلے تقوی ہے اور پھر تزکیہ ہے. یقیناً یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. دو کمپوننٹ ایسے ہیں کہ تقوی سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈریں اور لوگوں کے سامنے ایسی کوئی بات یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس ڈر کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ رب العزت جو خالق ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور خاص طور پہ ہمیں اپنی تنہائیوں میں اپنی تطہیر کرنی چاہیے. اور دوسرا آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ تزکیہ، اور تزکیہ کے لیے صحبت صالحہ ہونی چاہیے. اور صحبت صالحہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی کتاب نہیں ہوتی تربیت کے لیے، بلکہ اپنا کردار، اخلاق اور عمل ہوا کرتا ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو ان کا ٹخنا سوکھا رہ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے ڈانٹا نہیں اور یہ نہیں ارشاد فرمایا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ نے کسی کی تضحیک نہیں کی، کسی کو ہیوملیٹ نہیں کیا اور کسی کی دل آزاری نہیں کی. آپ نے اس صحابی کو دیکھا کہ جن کا ٹخنا سوکھا رہ گیا تھا، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی تمہارے سامنے وضو کیا ہے، کہیں میرا ٹخنا سوکھا تو نہیں رہ گیا. ان کو نہیں کہا کہ تمہارا ٹخنا سوکھا رہ گیا ہے، بلکہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو کہیں میرا ٹخنا سوکھا تو نہیں رہ گیا. تو صحابی رسول تھے، سمجھ گئے یا رسول اللہ آپ میرا سوکھا رہ گیا ہوگا. اپنے ٹخنے کی طرف دیکھا تو وہ سوکھا تھا. تو اس طرح سے آپ نے تربیت کی، اصلاح بھی کی تو اس طرح سے کی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. 9 بج رہے ہیں اور ڈاکٹر حافظ صادق اقبال صاحب نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے 9 بجے اس ویبینار کو ختم کرنا ہے. آپ کی باتیں وہ دل میں اترنے والی تھیں اور یقیناً ابھی اور سننے کو دل کرتا تھا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر انسٹیٹیوٹ آف ڈسکورس پرسپیکٹو کا کہ جنہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن اور سیرت چیئر کے ساتھ کولیبریشن کر کے آپ کے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفیض کیا. میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر حافظ صادق اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب پروفیسر ثاقب ظفر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ رہ گئے تھے میری ابتدائی گفتگو میں، ان کا نام رہ گیا تھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی سامعین اور حاضرین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اس ویبینار میں سب کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب آپ کا بطور خاص شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. اسی کے ساتھ ہی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر بڑی نوازش آپ کی، بہت شکریہ. میں سیرت چیئر کی جو ٹیم ہے پوری، اور جس طرح سر نے اشارہ کر دیا انسٹیٹیوٹ آف ڈسکورس پرسپیکٹو کی پوری ٹیم، ثاقب صاحب کے زیر قیادت اور دیگر ٹیم ممبر، اور اسی طرح تمام شرکاء سیالکوٹ سے، لاہور سے، بیرون ممالک سے
बैरून बहुत सारे शहरों से, और यकीन करें उनकी आमद ने हमें बड़ा हौसला दिया है इस खूबसूरत वेबिनार की कामयाबी में। और मोहतरम डॉक्टर शाहिद रफीक साहब ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की है वो एक रोशन मिसाल है। तो इस शुक्रिया के साथ ही हम इख्तिताम कर रहे हैं, आपको अल्लाह हाफिज कर रहे हैं। और इस 12 रबीउल अव्वल का अब चूँकि दिन है, इसमें हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो रहनुमाई मिली है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।